کیسا فیل ہوتا ہے جب آپ کا پارٹنر آپ کو چیٹ کرتا ہے؟ آئی نو بہت برا فیل ہوتا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. آپ کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ہیومیلیٹ فیل کرتے ہیں. آپ کو اپنی بے عزتی فیل ہوتی ہے اسی دوست کو بتانے میں جس کے سامنے آپ تعریف کیا کرتے تھے اپنی گرل فرینڈ کی یا اپنے بوائے فرینڈ کی. اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کریں. ایسی سچویشن میں انسان بہت غلط سوچتا ہے. میرے پاس ایسے کیسز بھی آتے ہیں جس میں لوگ سوسائڈس تک کی باتیں کرتے ہیں اور میں ان کو کاؤنسل کرتا ہوں. سو آج میں اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گا جو کہ ہے وٹ ٹو ڈو اف یور پارٹنرس چیٹس اور لائز. جھوٹ بولے یا چیٹ کرے آپ کا پارٹنر آپ کو, تو آپ کے ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے. فرسٹ آف آل میں یہ کہوں گا کہ پلیز سبسکرائب کر دو میرے چینل کو تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ کی ہیلپ کر سکے, کیونکہ میں ڈیلی ویڈیوز بناتا ہوں. اور اگر آپ کے کویسچنز ہوں آپ پوچھ سکتے ہیں انسٹاگرام پہ, لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے. اور یس, تو سوال یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے ایسی سچویشن میں جب آپ کا پارٹنر آپ کو چیٹ کرے اور جھوٹ بولے. سب سے پہلے تو ایسے انسان سے خود کو دور کر لو. پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا, سب سے پہلے ایسے انسان سے دور کر لو خود کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ چیز شو کرتی ہے ان کا کریکٹر فلا. ایک انسان کے اندر دو طرح کے اسکلز ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں پرسنالٹی اسکلز اور ایک ہوتے ہیں کریکٹر اسکل. ٹھیک ہے, پرسنالٹی ایتھکس یا پرسنالٹی اسکلز جو ہوتے ہیں نا وہ سیکھے جا سکتے ہیں, وہ سکھائے جا سکتے ہیں لوگوں کو کہ کس طرح بات کرنی ہے, لفظوں کا چناؤ کیسے ہونا چاہیے, دکھنے میں آپ کو کیسا ہونا چاہیے. یہ پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں, پرسنالٹی ایتھکس ہوتے ہیں, پرسنالٹی اسکلز ہوتے ہیں جو اوور دا ٹائم آپ بکس پڑھ کے آپ کوئی کورس کر کے آپ سیکھ سکتے ہو. جو ایتھک ہوتے ہیں نا, پرسنالٹی ایتھکس, وہ فنڈامنٹل ہوتے ہیں انسان کے اندر. ایک بچپن سے بچہ میں بھی وہ ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے, لیکن ایک جینیٹک طور پہ بھی بچے کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں شیطان ٹائپ کے, اور کچھ اس طرح کے ہوں گے شریف ٹائپ کے, کچھ اس طرح کے ہوں گے کہ وہ ہر چیز میں نیگیٹیوٹی دیکھیں گے, کچھ اس طرح کے لوگ ہوں گے کہ ہر چیز میں پازیٹیوٹی دیکھیں گے. تو جب آپ کو کوئی چیٹ کرتا ہے تو وہ آپ کو کلیئرلی یہ بتاتا ہے کہ اس کے کریکٹر میں فلا ہے, اس کے کریکٹر میں جھول ہے, اس کے کریکٹر میں پرابلم ہے. اور کریکٹر اتنا آسانی سے کسی کا چینج نہیں کیا جا سکتا. جتنے بھی بڑے اللہ کے ولی نبی گزرے انہوں نے بار بار اسی چیز پہ زور دیا, چاہے آپ جیزس کو پڑھیں, چاہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں, یا جتنے بھی دنیا میں عظیم لوگ گزرے ہیں اگر آپ ان کو پڑھیں تو وہ کریکٹر پہ زور دیں گے. وہ آپ کو کہیں گے اپنا کریکٹر بلڈ کرو, کریجیس بنو, نیک بنو, کسی کے ساتھ برا مت کرو, جھوٹ مت بولو. ہر ریلیجن بھی آپ کو یہی سکھاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کریکٹر اسٹرانگ ہوگا تو دنیا آپ کو ویلیو دے گی. تو جو بندہ آپ کو چیٹ کرتا ہے اس کے کریکٹر میں جھول ہے. تو ایسے انسان سے سب سے پہلے تو خود کو دور کر لیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ایسا انسان آسانی سے سدھرنے والا نہیں ہے. اور ایک بار جس نے چیٹ کیا اس کے پاس واپس جانے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. پلیز اس چیز کو سمجھا کریں. مجھے سب سے زیادہ دکھ یہ ہوتا ہے کہ جب مجھے کالز آتی ہیں, سر اس نے مجھے چیٹ کیا ہے, سر وہ کیا واپس آئے گا. مطلب ایک پرسن نے آپ کو چیٹ کیا ہے, اتنی بڑی چیز کی ہے, آپ اپنی طرف سے صحیح تھے اور پھر بھی آپ یہ سوچ رہے ہو کہ کیا وہ واپس آئے گا, کیا میرے ساتھ رہے گا. نو, یہ آپ کو نہیں سوچنا چاہیے. اس نے اپنی قبر اسی دن ہی کھود لی جس دن آپ کے ساتھ انہوں نے چیٹنگ کی. سو دیٹس وائی اس چیز کو سمجھیں, کبھی بھی ایک چیٹر کے پاس واپس نہیں جانے. سیکنڈ, ایسی سچویشن میں آئی نو آپ ایموشنز میں ہیں, بہت برا فیل ہو رہا ہوگا. ایسی سچویشن میں آپ کو جو میں سیکنڈ ٹپ دینا چاہوں گا وہ یہ کہ ایکسیپٹ دا ریئلٹی. یس, بہت برا فیل ہوتا ہے, کچھ بھی اچھا نہیں لگتا, کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا, کچھ پینے کو دل نہیں کرتا. سمجھ نہیں آتے کہ ایک ہفتہ پہلے یا 2 ہفتے پہلے یہی لڑکی یا یہی لڑکا میرے ساتھ اتنی پیار بھری باتیں کر رہا تھا, مجھ سے چاند تارے توڑ کے لانے کے وعدے کر رہا تھا, اور اچانک سے ان کا یہ روپ کیسے سامنے آیا. ہاں, وہ یہ روپ ایسے سامنے آیا کہ وہ سامنے کرنا نہیں چاہتے تھے. کبھی کبھی وہ آپ کو مزے سے چیٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بس وہ تکے میں, آف کورس سچ کبھی چھپتا نہیں ہے, تو وہ سامنے آ جاتا ہے. اور پھر الٹا وہ پھر آپ کو بلیم کرنے لگ جاتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے میں نے یہ کیا اور تم برے تھے, تم اگر برے نہ ہوتے تو میں چیٹ نہ کرتی یا کرتا. دونوں جینڈرز کے لیے بتا رہا ہوں. سو دیٹس وائی ایکسیپٹ دا ریئلٹی. صحیح ہے, جو بھی ہوا اس کو ایکسیپٹ کریں. وہ بھی انسان ہے اور آپ بھی انسان ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے آپ کو بھی ان کے پاس واپس نہیں جانا, اور انہوں نے جو اپنی اصلیت آپ کو دکھائی ہے اس کو دماغ میں رکھیں اور آگے بڑھیں. سیکنڈ, ایکسیپٹ دا پین. جب ہم درد کو قبول کرتے ہیں, درد کو سینے سے لگاتے ہیں, تو زندگی بہتر ہو جاتی ہے. جب تک ہم درد کو قبول نہیں کرتے, جب تک ڈینائی کرتے رہتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں یہ جھوٹ ہوگا, وہ ایسا نہیں کر سکتا,
وہ واپس آ جائے گا. اس فالس ہوپ میں رہتے ہیں, آپ فوکس نہیں کر پاتے اپنی پڑھائی پہ, اپنے کام پہ, اپنی زندگی پہ, اب نئے دوست نہیں بناتے, کسی چیز پہ فوکس نہیں کر پاتے. سو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ایکسیپٹ دا پین, کیونکہ جب انسان کو پین ملتی ہے تبھی وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور کچھ بننے کی کوشش کرتا ہے. اسے کہتے ہیں لاس ایورژن اسٹڈیز میں, اسپیشلی ان سائیکولوجی, اور ایون کہ یہ اکنامکس میں بھی یوز ہوتی ہے یہ ٹرم. لاس ایورژن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایز اے ہیومن ہم کسی چیز کو پانے کے لیے اتنی محنت نہیں کرتے جتنا ہم کسی چیز کو کھونے کے ڈر سے محنت کرتے ہیں. تو جیسے ہی آپ کا دل ٹوٹتا ہے تو فوراً آپ ہاتھ پاؤں مارنے لگ جاتے ہیں, آپ محنت کرتے ہیں, آپ چاہتے ہیں وہ واپس آ جائے, کیونکہ اب آپ کو اہمیت ہو رہا ہے اس چیز کی, اس پیار کا. جب تک وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں, اور اسی وجہ سے آپ اپنے اوپر ورک نہیں کرتے, اپنا خیال نہیں رکھتے, اپنے ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے, اپنی باڈی کا نہیں رکھتے, اپنے لکس کا نہیں رکھتے, اپنے کریکٹر کا نہیں رکھتے. آپ بہت چپکو ہو جاتے ہیں, ان سے ہر ٹائم ان کے اندر گھستے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں. پھر وہ ادھر ادھر منہ مارنے لگ جاتے ہیں, وہ کسی اور میں اٹریکٹ ہو جاتے ہیں, اسی وجہ سے وہ آپ کو چیٹ بھی کرتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ اس کا سارا قصور آپ کا ہے, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ جتنا اچھا کر لو پھر بھی آپ کو چیٹ کریں گے, وہ برے رہیں گے. سو اس لیے اس چیز کو سمجھیں کہ اگر اس نے کر دیا ہے تو اب اس کو معاف نہیں کرنا, کیونکہ چیٹنگ جو ہے نا, میں اگین اینڈ اگین کہہ رہا ہوں, چیٹنگ جو ہے نا یہ انسانیت کی گھٹیا پن کی ایک پیک ہے. کوئی اگر چیٹ کرتا ہے نا تو مطلب اس سے زیادہ گھٹیا کوئی نہیں, چاہے کتنا ہی آپ کا بوائے فرینڈ برا ہو, ٹھیک ہے, وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہو, آپ سے لڑائی کرتا ہو, وہ جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا نہیں ہے, لیکن چیٹ کرنا کوئی آنسر نہیں ہے اس چیز کا. سیم گوز فار بوائز آلسو, کہ اگر آپ کی گرل فرینڈ جتنی بری ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مجھ سے صحیح سے بات نہیں کرتی, وہ بدتمیز ہے, یہ وہ بدتمیز ہے, اس کو بتاؤ تاکہ وہ خود کو سدھارے, نہ کہ چیٹ کرو, ادھر ادھر منہ مارو. اور پھر جب آپ چیٹنگ کرتے ہیں اور جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کیونکہ تم بری تھی اس لیے میں چیٹ کر رہا تھا, کیونکہ تم مجھے ٹائم نہیں دیتی تھی اس لیے مجھے دوسروں کی طرف دیکھنا پڑا. اس طرح کے لوگ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ کوئی آنسر نہیں ہے, ٹھیک ہے, چیٹنگ کا. تو اگر وہ آپ کو ایسے لیم ایکسکیوزز دیں کہ تم برے تھے اس لیے مجھے چیٹ کرنا پڑا, اور تم ٹائم نہیں دیتے تھے اس لیے مجھے دوسروں سے بات کرنی پڑی, نہیں, یہ کوئی آنسر نہیں ہے. ایسے انسان کو فوراً بلاک کرو اور بولو نکلو, شاباش, اتنا ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس کہ میں تمہاری فضول سی باتیں سنوں گا. اب جب تم پکڑی گئی یا پکڑے گئے تو اب تم فوراً کہہ رہے ہو کہ نہیں. اور کچھ لوگ پاؤں میں بھی گر جاتے ہیں, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ پاؤں میں گریں گے, کہیں گے نہیں میرے سے غلطی ہو گئی, اب ایسا نہیں ہوگا. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا, کہا جاتا ہے کہ ہیومنز آر کریچر آف ہیبٹ, ہم اپنی عادتوں کے شکار ہوتے ہیں. تو جو بندہ چیٹ کر رہا ہے اس کے ذرا پاسٹ میں جا کے, اس نے 1-2 دفعہ پہلے بھی چیٹ کیا ہوگا اپنے ایکس پارٹنرز کو. لوگ اکثر اپنی عادتوں کے شکار ہوتے ہیں, ان کو جتنا اچھا بوائے فرینڈ مل جائے, جتنی اچھی گرل فرینڈ مل جائے, پھر بھی چیٹ کریں گے, کیونکہ ان کو عادت پڑ چکی ہے چیٹ کرنے کی, ان کو لت لگی ہوئی ہے. تو اس لیے ایکسیپٹ دا ریئلٹی, ایکسیپٹ دا پین, ڈونٹ ٹیک ریونج. اچھا, ایک اور چیز کرنی ہے, ریونج نہیں لینا. سب سے غلط بات یہ ہے کہ آپ ریونج لینے کے سوچتے ہیں, اب میں اس کو بتاؤں گا, میں اس کی ویڈیوز لیک کروں گا, فوٹو لیک کروں گا, کوئی فائدہ نہیں ہے یار. اور اگر مطلب کیا فائدہ, آپ اور وہ پھر برابر ہو جائیں گے, انہوں نے برا کیا اور آپ نے بھی برا کیا. سب سے اچھا ریونج کیا ہے اس دنیا میں, کہ خاموش ہو جائیں, اسمائل کریں, اور ان کو یہ احساس دلائیں کہ مجھے گھنٹہ فرق نہیں پڑا, مجھے ذرا بھی فرق نہیں پڑا تمہارے جانے اور آنے سے, بلکہ میری لائف اور زیادہ بہتر ہو جائے گی تمہارے جانے سے, میں اور زیادہ اچھے سے محنت کروں گا, میرے پاس اب اور زیادہ ٹائم ہوگا, اور یقیناً اگر خدا نے تمہاری شکل مجھے اس روپ میں دکھائی ہے تو یقیناً مجھے وہ کوئی چیز اچھی عطا کرنے والا ہے, کوئی اچھی چیز مجھے دینے والا ہے. تو ایسے انسان کو جانے دو. ڈونٹ ٹیک ریونج, ڈونٹ برنگ ادر پیپل انٹو دا ڈراما. ایک یہ چیز میں بتانا چاہوں گا, دوسرے لوگوں کو بیچ میں مت گھسیڑیں. اکثر میں نے دیکھا ہے اس کی دوستوں کو گھسیٹیں گے بیچ میں کہ تمہاری دوست نے مجھے چیٹ کیا, دیکھو کتنی بری نکلی ہے یہ, وہ کیا کرے گی, وہ زیادہ سے زیادہ ہمدردی کرے گی, ہاں نہیں کرنا چاہیے تھا بس. اس سے آپ خود کو برا کر رہے ہیں, اپنے دوستوں کو بتائیں گے, اس کی برائیاں کریں گے, وہ اتنی گندی نکلی, وہ دوست بھی آپ کو بیوقوف سمجھیں گے کہ کل تک آپ تعریفیں کر رہے تھے ان کی, ٹھیک ہے, آپ ان کے گن گا رہے تھے, آپ پیار میں تھے, ڈوبے ہوئے تھے, اور اب انہوں نے چیٹ کیا تو آپ ان کی برائی کر رہے ہیں. تو اس سب کی نظر میں بھی آپ گندے ہوں گے, تو کسی سے شیئر مت کریں. ہاں, اگر بہت زیادہ ڈپریشن ہے, آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا, تو پھر آپ کسی سائیکولوجسٹ, تھراپسٹ سے بات کر سکتے ہیں, جو آپ کو بتائے گا کہ ایسی سچویشن میں کیا اسٹیپس لینے چاہیے جن سے آپ مینٹلی اچھا فیل کریں, کیونکہ ایسی سچویشن میں آئی نو ڈاؤن فیل کرتا ہے انسان. اور اپنے آپ کو ٹائم دیں. دی اینڈ بس میں یہ کہوں گا, کوئی بھی چیز ایک ہی دن میں ٹھیک نہیں ہونے والی,
गिव योर सेल्फ टाइम. एक टाइम ऐसा आएगा जब आप खुद ही हील हो जाएंगे, जब आपको हंसी आएगी इस चीज़ के ऊपर और आपको लगेगा कि मैं इसके पीछे रो रहा था, मुझे दुख हो रहा था कि ये मुझे छोड़ के गई थी. तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी. वक्त सब दर्द को भर देता है. टाइम हील्स ऑल वुंड्स. ठीक है, तो वक्त के साथ सारे जख्म भर जाते हैं. स्माइल करें, आगे बढ़ें, हमेशा आगे बढ़ते रहें. आगे बढ़ना रोके मत, क्योंकि ये आपको रियल खुशी देता है, अंदर से खुशी देता है. आप अगर अपने मिशन से जुड़े हैं ना, तो कई लोग आएंगे बीच में, कई आपसे जुड़ेंगे, कई चले जाएंगे, लेकिन आप अपने मिशन से के साथ कनेक्ट रहें कि मुझे कुछ बनना है या मुझे कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है या अपने कंट्री के लिए कुछ करना है या अपने लिए कुछ करना है. कोई मिशन होना चाहिए. मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई नो बहुत मुश्किल वक्त है आपका, अगर आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, लेकिन वापस नहीं जाना, बस चाहे कुछ भी हो जाए. हैव अ गुड डे गाइस.